أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار رب العالمین۔ اب اس کے ڈائریکٹ معنی جو ہوئے وہ یہ ہوئے کہ مالک یا پالنے والا سارے جہانوں کا۔ ڈائریکٹ اس کے معنی کیا ہو گئے؟ مالک یا پالنے والا سارے جہانوں کا۔ اور اس کو تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ جو مالک سارے جہاں والوں کا، جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ اس کا تعلق حمد سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں اس کی وجہ بتائی گئی، یا یہ کہ وہ دعویٰ تھا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اس کی دلیل بیان کی گئی، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ رب کی حمد کرنے والے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کرے۔ اب چار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اب یہ کیٹیگری جو بنائی گئی اس کو غور سے سنیے۔ فرسٹ کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے جو محض یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسا حضرات انبیاء علیہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خواص اولیاء اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر رسول ہوتے ہیں، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ محض وہ صرف اللہ کو راضی کرے، ان کا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ جو اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر ان کی حمد کریں، جیسا عام شکر گزار بندے۔ اب اتنی نعمتیں ہم کو ملی، ہم کو صحت ملی، ہم کو کھانا مل رہا، ہم کو پانی مل رہا، ہم کو غذا مل رہی، ہم کو یہ نعمتیں ملی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شکر ہے مالک۔ یہ عام فہم شکر ہوا جو ہر بندہ کرتا ہے۔ تیسرے وہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کریں، جیسا عام گنہگار امیدوار بندے، یعنی اب کچھ پریشانی ہے تو اس سوچ سے کرے کہ ہو سکتا ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، حمد کریں زیادہ سے زیادہ، تو ہو سکتا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ اور ہم کو نوازنا شروع کر دے۔ تو یہ کون سی کیٹیگری؟ جو بندے جو پریشان حال ہیں، جو یعنی کسی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یا ان کے اعمال کی وجہ سے، جو بھی وجہ سے ہے، تو وہ اللہ کی حمد کرتے۔ چوتھے وہ جو اس کی ہیبت و جلالت سے ڈر کے اس کی حمد کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جلال سے یعنی ڈر سے، خوف سے کہ وہ ہم کو دوزخ میں نہ ڈال دے، ہم کو عذاب میں نہ مبتلا کر دے، ہم کو جو ہے نا آزمائش میں نہ مبتلا کر دے، اس ڈر سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ پہلے گروہ کے لیے فرمایا گیا الحمدللہ، دوسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا رب العالمین، یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، یعنی چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا لہذا تم اس کی حمد کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، ہر طرف تم پر قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ غرض کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجے کا تعلق ہے اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے مراتبوں کے مطابق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر۔ لفظ رب کے تین معنی ہیں، وقت ہے نا ابھی اپنے پاس؟ ہاں، رب لفظ کے تین معنی ہیں، مالک، سردار، پالنے والا، اور تینوں معنوں اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک تو اس کے لیے سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے، ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ تک مالک رہنا، ہر طرف مالک ہونا، ہر طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا، یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے مملکت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت سے ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے ہے، خاص حیثیت ہے اور رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ سے مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو۔ سردار کے یعنی مالک کے جو معنی ہوتے ہیں، کہ مالک کا جو ڈیفینیشن ہے یہاں پہ یعنی سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا مالک جو تھا، جو ہے، جو رہے گا وہ اللہ ہی۔
بس کچھ وقت کے لیے، چند یعنی لمحات کے لیے، چند یعنی خصوصی یعنی وقت کے لیے جو ہے نا آپ کو اس کی ملکیت دے دی جاتی. جیسا بھائی کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی جانور ہے، آپ اس کے کچھ وقت تک مالک ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے، اس کی جان جان کے جو ہے نا مالک نہیں بن سکتے آپ. مثلا سردار کے معنی، اب دوسرے سردار کے معنی اس لیے درست ہے کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک حق تعالی سب سے بلند مرتبے والا اور اعلیٰ ہے. جس کسی کو عزت اور عظمت ملی اس کی عطا سے ملی، اس لیے اس کا نام اعلیٰ عظیم اور اس کی صفت تعالی ہے. تیسرے معنی ہے پالنے والا. اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے. کسی کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، اور کس طرح پالنے والا، کس کو پالنے والا. رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کب سے کب تک پالنے والا بھی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش اس پر ہوتی رہے گی. کس طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا. اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کہ وہ چیز پہلے بن کر آ جاتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص خاص کی تربیت ہوتی ہے. ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا. کیا دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جن کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ. اور دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، لیکن جب بچہ باپ کے پیٹ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں آئے نطفہ بن کر رہے، خون کا خطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں اعضا وغیرہ بنے، پھر اس میں روح پیدا ہو، ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پالنے والا جو رب اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، اب اس کے متعلق یہ تفصیل یعنی لمبی گفتگو یہ سمجھائی گئی ہے کہ کیسا پالنے والا، کہ ایسا پالنے والا جو شروع سے لے کے آخر تک پالے، یعنی جب سے شروع ہوا وہ پال رہا ہے اور آخر تک بھی پالے گا. اب اس کی مثال اگر سمجھنا ہے تو سب سے بیسٹ پالنے والے کون ہیں دنیا میں، تو بولیں گے ماں باپ جو بچوں کو پالتے ہیں مثلا. تو اسی کی مثال میں جب بھائی نقطہ جب باپ کی کمر میں تھا، باپ کے پیٹ میں تھا، وہاں سے ماں کے جو ہے نا شکم میں آیا اور وہ خطرہ بنا، پھر اس میں گوشت پوش بنے، پھر اس میں اعضا بننے لگے، پھر روح پھوکی گئی، وہاں تک بھی جو ہے نا نہ ماں کا کوئی دخل ہے نہ باپ کا کوئی دخل ہے، تو رب ہی پال رہا. سبحان اللہ. جب خیریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے میں دودھ کے 2 نہریں جاری فرمائی. ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اس بچے کے منہ میں رکھ دیا. اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی. معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا اور بچے کا پلنا بڑھنا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں. پھر دودھ کا بہانا بھی 2 سال تک رہا. بچہ بڑا ہوا، ماں نے یہ بھی بند کر دیا، غرض کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی گئی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جوان اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو اب معاملہ الٹا ہو گیا. ماں خدمت کے محتاج اور بیٹا خدمت گار، اور اگر اسی دوران میں بچہ مر گیا تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں. قربان اس رب العالمین کہ جو ہم کو باپ کے پیٹ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، جیسے ہر حال میں پالے اور سب کو پالے، پھر کسی سے اس کا معاوضہ بھی طلب نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے. پھر ہر طرح پالتا ہے، جس کے ظاہری اعضا کو اور طریقے سے پرورش کرتا ہے، باطنی اعضا کی پرورش کا اور طریقے مقرر فرمایا، جان کو اور طریقے سے پالا، ایمان کی اور طرح سے پرورش کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ہم خالی جسم کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کا پلنا، ہمارا سمجھ کا پلنا، ہماری جو ہے نا باطن کا پلنا، ہماری جان کا پلنا، یہ سب جو ہے نا ربی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا پال رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک ہے وہ جس نے ہڈی کان سے سنایا. ارے تمہاری کان ہے کیا؟ ہڈی ہے نا ایک طرح کی، لیکن دیکھو کیسی ذات ہے، وہ ہڈی سے تم کو سنا ہی دے رہا. چربی آنکھ سے دکھایا، آنکھ کیا ہے؟ چربی ہے نا، لیکن اس چربی سے تم کو دکھ رہا ہے سب کچھ. اور گوشت زبان سے بولنے کی طاقت دی. زبان کیا ہے؟ گوشت ہی ہے نا، لیکن دیکھو پھر اس سے تم کو بولنے کی طاقت دے دیا مالک. پھر ان چیزوں کو قسم قسم کے پھلوں اور
دانوں سے پرورش فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس وقت جس طرح جس کو پرورش کی ضرورت تھی اسی طرح اس کو پالا۔ درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی، اب جھاڑوں کی بات کرتے ہیں تو چلنے پھرنے کی طاقت ان میں نہ تھی، ان کے لیے باغبان کی خدمت گار مقرر کیا جس نے ان کو وہی کھاد پہنچایا، بادلوں کے بہشتوں کو حکم دیا کہ ہم سمندروں سے پانی لے کر ان کو کہ تم سمندروں سے پانی لے کر ان کو پلاؤ، غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہیں کھڑے کھڑے پوری کی، یعنی جھاڑ جو ہوتا وہیں کھڑے کھڑے اس کی پوری ضرورت پوری ہو جاتی تھی، بادل آ کے اس سے پانی برسا جاتے، زمین سے اس کو کھاد مل جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی، ان کو حکم دیا گیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہ پہنچے گا، یہاں سے جاؤ، کھیت میں کسان نے تمہارے لیے غلہ تیار کر رکھا ہے، جاؤ اور چکھ آؤ، صبح کو بھوکے نکلیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت تھی اور کمانے کی بھی، انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار، گھر سے نکلو بھی اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈال آنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے نا سمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا، غرض کہ ہر طرح پالنے والا ہے، یہ اس کی لاتماہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی جب آپ جو ہے نا بچے ہوتے، جب آپ کے اندر قوت نہیں ہوتی کہ آپ حرکت کر سکے کما سکے تو آپ کو دودھ مل رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو غذا وہیں پہنچا دے رہا، لیکن جب آپ اس قابل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ بھائی تم درختوں سے اچھے ہو، درندوں سے اچھے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا، اب تم گھر سے نکلو، اپنی روزی کماؤ، حرکت کرو، تاکہ تم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ نعمت سے نوازے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق اور مخلوق کی پرورش کا فرق، اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے کسی قدر پالتے ہیں، اس لیے ان کو مجاز رب کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹا خدا، مجازی یعنی جھوٹا خدا، مثال بولتے دیکھو ماں باپ کو دنیا میں مجازی خدا بھلے میرے ماں باپ ہیں، اگر شوہر پال رہا تو بیوی بولتی میرا مجازی خدا میرا شوہر ہے، مثال کے طور جس پر قرآن کریم شاہد ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے، خالق بغیر غرض کے سب کو پال رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں تم سے لیکن تم کو پال رہا ہے۔ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے، مالدار غریبوں کو پالتے ہیں یا تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو یا اس لیے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ملے، بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتے اور پالتے ہیں اس لیے کہ وقت پر ہمارے کام آئے، غرض سب اپنی اپنی غرض کے لیے ہیں، حق تعالیٰ ہی ہیں جو بغیر غرض کے پالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا فرق، بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جاتی، وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام کرتا ہے، اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکروں کو نکال بھی دیتا ہے، حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بھی وہ نوازے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہمیشہ نوازتا ہی رہتا ہے۔ تیسرا فرق یہ کہ سقی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں، مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا تب بھی وہ ہم کو دے رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر احسان جتائے بغیر مانگے کہاں ملے گا ایسا رب یار، اور کس غفلت میں ہم پڑے ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرو بولے تو ہم 10 بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، ہاں اس کی تفسیر سنو بولے تو ہم 10 بہانے ایجاد کر لیتے کہ بھائی آئندہ سنیں گے، بعد میں کریں گے، کل کریں گے۔ غور تو کرو کیسا رب العالمین ہے جو تم کو ہر حال میں پال رہا، ہر وہ جو ہے نا تم کو موقع عطا کر رہا، اور ہم اس سے غفلت برت رہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فرق یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا، گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے، بڑا نہ چھوٹا، نہ بوڑھا، نہ مسلم، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ غیر، نہ ننگڑا، نہ للہ، نہ اندھا، نہ گونگا، نہ بہرا، سب کو پالتا، نہ امیر نہ غریب، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کالا نہ سفید، ہر سب کو پالتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن رب وہ کریم ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے، نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کوئی سخی ہے، دینے والا ہے، اور بہت سارے لوگ سوال کرنے لگے تو گھبرا جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اپنی جان چھڑانے لگتا ہے۔ لیکن رب العالمین کو دیکھو، وہ تو اتنا نوازتے اتنا نواز، کوئی ادا سے ان کو منا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، کوئی کچھ ادا سے منا رہا ہے مانگ رہا ہے، ہر ادا اس کو قبول ہے، ہر ادا پہ وہ نوازتے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسائی حق تعالیٰ کو اب یعنی باپ کہتے ہیں، اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ باپ اور رب میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے کہ اس کی امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے، رب ہر چیز کو۔ اسی لیے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے سپرد کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے اتنا کام میں نہ کروں، یا آگے اس کی اصلاح آپ کریں۔ تیسرا فرق، باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان یعنی جاندار جسم بنایا، اور دینی استاد اور شیخ نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنایا۔ نیز باپ نے ہم کو اوپر یعنی علم الارواح سے نیچے عالم الاجسام میں اتارا، اور استاد و شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچایا۔ اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو اسفلن سفلن میں جاتے۔ نیز باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے، مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا جو باقی دولت ہے۔ اسی لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جائیں، لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال ہی نہیں، کیونکہ وہاں تقسیم کار نہیں۔ چوتھا فرق، باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا ہوتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جوہیں وغیرہ نکلتی ہیں، وہ ہماری اولاد نہیں، کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں۔ لہٰذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہے۔ پانچواں فرق یہ کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں۔ یعنی اس بحث پہ جو ہے نا، عیسائی جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی جو رب ہے وہ باپ ہے، تو اس پہ سمجھایا گیا کہ باپ ہو ہی نہیں سکتا، کہ باپ کا جو رول ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو جنس دیتا ہے، لیکن آپ کی جو اندر سے اصلاح ہوتی ہے وہ پھر آپ کا کوئی استاد کرتے ہیں، آپ کو کوئی پیر کرتے ہیں مثلاً، تو یہ بہت فرق اس میں سمجھایا گیا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور باپ تو محتاج ہوتا نا بیٹے کے اوپر، کیونکہ جب بیٹا پیدا ہوتا تو باپ کہلاتے نا، جب تک بیٹا نہیں تھا تو باپ بول ہی نہیں سکتے نا، بیٹا آ کے باپ کا رول دلاتا، تو بیٹے کے اوپر محتاج ہوا نا باپ رول پانے کے لیے باپ کا، تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یا ربوبیت عامہ اور خاصہ کیا، اس پہ بات کرتے ہیں کہ رب العالمین کی جو ربوبیت ہے وہ عام اور خاصے میں کیا فرق ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح ظہور ہو رہا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی ہیں، جیسا دھوپ، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ وغیرہ۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ عطا ہو رہی ہے، یعنی فرق کے ساتھ عطا ہو رہی ہے، جیسا کہ رزق، مال، اولاد، عزت، حکومت وغیرہ۔ آفتاب وغیرہ تو یہ سب حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا مظہر ہے، یعنی جو سورج نکلا ہوا ہے، جو بادل آ کے پانی برسا رہے ہیں، جو ہوا چل رہی ہے جس سے ہماری سانس سے چل رہی ہے، تو یہ ربوبیت عامہ کا مظہر ہے۔ اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے، مال وغیرہ جو ہے اس کی ربوبیت خاصہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے،
کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچاتی، فقط جسم کو فیض دیتی ہیں، روح سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے، یعنی جو ربوبیت عامہ ہے، جیسا سورج دھوپ اور روشنی دے رہا ہے، بادل پانی برسا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، کہ جو بھی ربوبیت عامہ ہے یہ جسمانی یعنی فیض ہم کو پہنچا رہی ہے، لیکن روح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مثلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایسی ایک آپ کی نعمت کو ہم کو دینا چاہ رہے تھے جو ہم کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر جو ہے نا ہم کو فیض پہنچائے، ہر جگہ ہر وقت ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے اور خاص کو خاص فیض بھی پہنچائے۔ اس نعمت الہی کا نام اور مظہر عطم کا اسم شریف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک جگہ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، جس قدر رب العالمین کے ربوبیت میں وسعتیں ہیں اسی قدر رحمت عالم کی رحمت میں گنجائش، بلکہ یوں کہیں کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے ذریعے سب کو پہنچ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ایک تو عام ہے، کلمہ، کعبہ، قرآن، ایمان، سب کو یکساں عطا فرمایا، لیکن ولایت، قطبیت، غوثیت اور شہادت وغیرہ خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے فرق کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایسی نعمت جو کہ ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو فیض پہنچائے، ویسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت بن کے جس کو قرآن پاک رحمت للعالمین سے لکھا گیا، قرآن پاک میں آپ کو رحمت للعالمین سے جانا گیا، تو ایسی نعمت جو ہم کو، ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو بھی فیض پہنچا رہی ہے۔ آپ کی جو عامہ نعمت جو آپ سے ہم کو ملی وہ کیا ملی؟ تو نماز، کعبہ، قرآن، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں۔ اور خاص نعمت جو آپ کی عطا ہوگی وہ ہے ولایت، غوثیت، قطبیت، یہ آپ کی خاص نعمت ہے تو خاص بندوں کو عطا ہوگی جو خاص طور پر بڑھتی ہیں۔ العالمین جمع عالم کی ہیں، عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہے نشان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ سے علیحدہ جو بھی چیز ہے اس کو عالم کہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور تو کریں۔ تفسیر کبیر میں جو ہے نا، تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ 18,000 عالم موجود ہیں، اور ہم جو عالم دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم کو دکھ رہا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، جو بھی ہم کو دکھ رہا ہے یہ اس میں سے ایک ہے۔ عالم الارواح، عالم الاجسام، عالم الامکان، پھر علم، عالم سفلی، عالم علوی، عالم ملکوتی، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائک، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو اس ایسے معلوم ہو جیسے میدان میں چند کوڑیاں رکھے جائیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارا جہاں جو ہم کو دکھ رہا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ایک جنت کے کنارے پر خالی یہ یعنی زمین و آسمان یہ پورا عالم رکھا گیا تھا، ایسے لگا جیسا کہ کوڑی، چھوٹی سی کوڑی جو ہے نا رکھی گئی ہو۔ جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہ تک پہنچے، حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے بیشتر زمین پر آ جائے گا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں آسمان کتنا اونچا ہے، آسمان کتنی دور ہے، لیکن آسمان سے پتھر پھینکے تو 12 گھنٹے میں جو ہے نا یہ زمین پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن وہی پتھر اگر دوزخ کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال لگیں گے اس کو تہ تک پہنچنے کے لیے۔ پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کے وہ مخلوق ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تفسیر البیان شریف میں اسی جگہ ہے کہ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں، یعنی انسان جو ہم جانتے جو دیکھتے ہیں اسی کی انسانوں کی جو ہے قسمیں 125 قسم کی قسم۔ بعض وہ بھی ہیں کہ جن کا کان ہاتھی کے کان کی طرح ہے، بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، بعض وہ ہیں جن کی آنکھوں ان کے سینوں پر ہیں، بعض وہ ہیں جن کے سر کتوں کے سے ہیں۔ یعنی اب یہ مثال دی جائے کہ انسانوں کی جو مخلوق ہے وہ بھی 125 طرح کی مخلوق ہے، یعنی بولتے نا کوئی بونے ہیں، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے،
تو یہ سارے جو ہے کئی طرح کے انسان ہی موجود ہیں. اس رب کا کام پرورش کرنا اور تکلیفوں سے نجات ہے. پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے، بیماری وغیرہ، تنگی وغیرہ؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب پالنے ہی والا ہے تو بولے چند لوگ جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں ان پہ تنگی کیوں کرتا ہے اللہ؟ رزق کی تنگی ہو، یعنی بیماری سے آزمانا ہو، مال سے آزمانا ہو، ایسا رب تعالیٰ کیوں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے مخلص بندوں پر جو کوئی تکلیف بھیجتا ہے اس میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کبھی صبر کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کراتی ہے، کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے. مثلا مال کی زکوٰۃ، ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے یہ مال بلا وجہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس کی برکت سے غریب پل جاتے ہیں. دنیا والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ پھل درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے آئندہ اس میں زیادہ پھل پیدا ہوتے ہیں. معمولی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں. بہت واقع ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کو شروع میں ناپسند ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت اچھا ہوتا ہے. باپ اپنے عزیز بیٹے پر علم وہ سیکھنے کی سختی یعنی محنت ڈالتا ہے. مدرسے کی پابندیاں، استاد کی سختیاں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مگر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ سختیاں کڑی دوا کی طرح فائدہ مند تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے تاکہ جو ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ تکلیفیں اس کے گناہوں اس گناہوں کی نجات بنتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ تکلیفیں اس کے اندر صبر پیدا کرتی ہے اور اس کا مرتبہ بلند کرتی ہے. اور یہ سختیاں ہمیں جو ہماری زندگی میں جو بھی گزر رہا ہے، کہ ہو سکتا کوئی ہمارا کام نہیں بن رہا، ہو سکتا کوئی ہمارے ساتھ کوئی تکلیف چل رہی، تو ہم کیا سمجھتے معلوم ہے کہ ہمارا ایسا کیوں نہیں ہوا، اللہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے مسئلہ. لیکن اس میں وہ خاص حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا نہیں بننا اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور بعد میں چل کے کو پتا چلتا ہے کہ اس وقت وہ کام نہیں ہوا تو اللہ کے فضل سے اچھا ہی ہوا، چلو بعد میں ہو گیا کام مثلا. تیسرا اعتراض، اگر حق تعالیٰ رب العالمین ہے تو بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ بہت دفعے دعا کر کے تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب، بندہ اپنی ناسمجھی سے کبھی وہ دعا مانگ لیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. رب تعالیٰ چونکہ علم الخبیر ہے، یعنی وہ سب راز جانتا ہے، اپنے عین فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا. اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے، نہ کہ ظلم. ناسمجھ بچہ اپنے عقلمند باپ سے شہد مانگتا ہے، لیکن باپ کو پتا ہے کہ اس عمر میں اگر شہد کھائے گا تو اسے پریشانی ہوگی، اس لیے اس کو نہیں دیتا. اب جو بیوقوف ہے، مثلا کوئی حکیم کے پاس جاتا، بولا مجھے میٹھی دوا دو، لیکن حکیم اگر کڑوی دوا دے رہا، لیکن کیونکہ حکیم تو جانتا ہے کہ اس کو جو شفا ملنی ہے وہ اسی کڑوی دوا سے ملنی ہے مثلا. تو اسی طریقے سے جو ہے کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں وہ رب العالمین جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس وقت، اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عطا نہیں کرتا. چوتھا اعتراض، رب کے معنی ہے پالنے والا، جب حق تعالیٰ سب کا رب ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب پالنے والے ہیں تو رب العالمین سب کو پالیں، پھر موت کسی کو کیوں آتی ہے، وہ کسی کو مارتے کیوں؟ یہ سوال ہو. اس کا جواب، جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. موت تو حبیب سے ملنے کا ایک پل ہے. اس موت کے ذریعے سے انسان دنیاوی مصیبتوں سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کی جزا پاتا ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. گویا زندگی ایک کھیتی ہے اور موت اس کی کٹائی. کھیت کا کاٹنا حقیقت میں کھیت کی پرورش کی تکمیل ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی اس کی کمائی کرنے کا وقت ہے اور موت اس کا پھل پانے کا وقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک اعتراض، جب حق تعالیٰ رب العالمین ہے تو چاہیے کہ ساری حاجتیں اس سے مانگی جائے. جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں سے حاجتیں مانگتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین نہیں مانتے. یہ ایک سوال ہے. اب اس کا جواب، اللہ کے خاص بندوں سے کوئی چیز مانگنا حقیقت میں اسی اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے اس کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں. بے شک اللہ رب العالمین رازق ہے، شافی الامراض ہے، لیکن اس نے ان تمام کاموں کے لیے دروازے مقرر کر دیے ہیں. ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب ہی سے مانگنا
مانگنا ہے، شفا لینے حکیم کے یہاں جانا پڑتا ہے، انصاف لینے حاکم کے یہاں جانا پڑتا ہے، خدا کا رزق لینے کے لیے کہیں مالدار کے پاس جا کے نوکری کرنا پڑتا ہے یا تلاش کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رزق ہر چند بے گماں برسد، شرط عقل است جستے از درہا، یعنی یوں سمجھو کہ پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے لیکن اس کی روشنی وہاں ملتی ہے جہاں اس کے خیقے لگے ہوں، خمقے لگے ہوں۔ تو جو شخص خمقوں سے روشنی حاصل کرے وہ پاور ہاؤس کا مخالف نہیں۔ اس کی بحث انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گی۔ یعنی ایک چھوٹا سا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ مثلاً مثال کے طور پہ کرنٹ جو ہے پاور ہاؤس میں بن رہا ہے لیکن جہاں بلب ہے وہیں سے روشنی ملے گی، اور جب روشنی سے ہم مستفید یعنی فائدہ لے رہے ہیں ہم بلب سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے نا پاور ہاؤس کے مخالف ہیں۔ مثلاً ایسا نہیں کہ موبائل لے جا کے سیدھا پاور ہاؤس میں لگا کے ہم جو ہے نا کرنٹ اپنے گھر میں لائیں، اگر ویسا کریں گے تو گھر کے سارے بلب وغیرہ جل جائیں گے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ کے مظہر ہیں، جیسا کعبۃ اللہ ہے مثلاً اللہ کا مظہر ہے، قرآن پاک اللہ کا مظہر ہے، مقام ابراہیم ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ایسے جتنی چیزیں جو اللہ کا مظہر ہے وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، یہ در حقیقت اللہ سے ہی سے دعا مانگنا ہوا، یہ غیروں سے دعا مانگنا نہیں ہوا۔ اس کا یہ جواب ہے، اور آگے بھی اس کی لمبی چوڑی بحث ہے، پھر گفتگو کریں گے۔ تو یہ پورا جو ہے رب العالمین کی بحث ہوئی، یہاں تک تفسیر ہوئی۔ وآخر دعوانا أن الحمد